اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے بعد سورۃ اخلاص یوں پڑھ لیں، بڑی سے بڑی حاجت شام تک ہر حال میں پوری ہو جائے گی۔ یقین کرنا مشکل ہے، آزما کر دیکھ لو پھر پتہ چلے گا۔ ناظرین، صبح فجر کے بعد سورۃ اخلاص ایسے پڑھ لیں، پھر بس شام ہونے کا انتظار کریں، بڑی سے بڑی ہر حاجت شام تک پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں کہ جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورۃ اخلاص نہ آئی ہو۔ ماشاءاللہ سے سبھی مسلمان بہن بھائیوں کو یہ سورۃ مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورۃ مبارکہ بھی سورۃ اخلاص ہے۔ اللہ والو، سورۃ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد ہوگی اللہ پاک آپ کی اس مراد کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے لیے اسباب آنا شروع لازمی ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ لازمی آپ کیجئے، آپ بھی کریں اور اپنے دوست احباب عزیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے چلے، سورہ اخلاص سے متعلق احادیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اتنی ساخت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کس کی طاقت ہے، ایسا کون ساخت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا، اور اگر کسی شخص نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی گویا اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورۃ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ والو، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہے جسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورۃ اخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورۃ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، کہ جن کے گھر میں بے برکتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا اور اس کی مالی مشکلات بھی حل ہونے لگیں گی۔ اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے، کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو یقین کرے شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی چیز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام کو آپ کی شادی ہوگی، تو ایسی چیز ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، تو اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتحانوں میں کامیابی مل جائے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے، اب آپ یہ صبح کو کر رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شام تک آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شام تک آپ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی ملے گی کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کر دیکھیں۔
جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے۔ یہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ اللہ والو، جو شخص بھی سورۃ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا اور اللہ کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ پاک اس بندے کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی ان اعمال کو کرے گا، جو بھی ان کی حاجات ہوگی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عطا فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو کر کے اللہ پاک کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گی۔ بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض اور برکات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہو، رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہے، اسی لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا، تو ناظرین، آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنے دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑے جلیل القدر یہ صحابی ہیں، بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ صحابی حضور کے پاس پڑھتے تھے، علم و دین حاصل کرتے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی، جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے۔ ویسے تو قرآن پاک مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسان کے دینی دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں۔ اس صورت کی شان و نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوحیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص قرآن پاک 1/3 کے برابر ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اس سورت کو بہت پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں اور آفات سے حفاظت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو المعوذ 3، سورۃ فلق، سورۃ الناس کے ساتھ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا کہ یہ ہر بیماری سے شفا دیتی ہے۔ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھے گویا اس نے 1000 آیات کی تلاوت کی۔ سورۃ اخلاص کا پڑھنا توحید کی تصدیق، اجر عظیم، جنت میں بلند مقام اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسے روزانہ کی عادت بنانا چاہیے، خاص طور پر نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے ناظرین اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم آپ 3 بار پڑھیں گے۔ ناظرین کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی انگلیوں کے پوروں پر، یعنی اپنی انگلیوں کی لکیریں جو بنی ہوتی ہیں ان انگلیوں کے پوروں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ میں ٹوٹل 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ انگلی پر 3 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی، تو 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ لیکن اس کے شروع میں 3 بار درود شریف اور آخر میں 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہوگا۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے اور جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے، جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ جو کہ حرام ہوتی ہیں اور ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے نیت سے لوگ وظائف کرتے ہیں۔ تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا اس کا آپ کو ہی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظر آپ نے 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔